الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، ایسے تو ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں، لیکن کچھ حقوق جو ہمیں معاشرے میں اکثر پیش آتے رہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادة المریض واتباع الجنائز اجابة الدعوة وتشميت العاطس، کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ یہ حدیث پاک میں آیا 6 حق ہے، اس حدیث پاک میں آیا 7 حق ہے، یعنی حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن بعض حقوق جو ہمارے رہن سہن، ہمارے معاشرے کے اندر جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، وہ عام طور پر ہمارے سامنے ایسے واقعات اور ایسی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کریں۔ حدیث پاک میں ہے حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، پہلا حق بتایا سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، سلام کو پھیلانا۔ جب لوگ الگ الگ مذاہب کے لوگ جب ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا طریقہ اور ملتے وقت جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی ہائے ہیلو کہتا ہے، تو کوئی اسی طریقے کے دوسرے الفاظ سے ایک دوسرے کے ملنے کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم کسی سے ملو تو سلام کرو۔ جب ہم کسی کے گھر میں داخل ہوں تو سلام کرو، اپنے گھر میں داخل ہوں تو سلام کرو۔ امیر کو چاہیے کہ وہ غریب کو سلام کرے، غریب کو چاہیے وہ امیر کو سلام کرے، سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ بہت سارے حقوق ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ سلام ایک جامع معنی دعا ہے۔ میں نے کلام اللہ پاک کی جو آیت شریفہ تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ حکم دیتا ہے تم سلام کرو۔ جب تم سے کوئی سلام کرے تم اسی کے معنی جواب دو، جتنے الفاظ سے اس نے سلام کیا اسی کے معنی جواب دو۔ لیکن تم اگر اس سے بڑھ کر جواب دیتے ہو، الفاظ کی زیادتی کرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی تم آفت سے، مصیبت سے، ہر طرح کی آفت و مصیبت سے اللہ تم کو محفوظ رکھے، تم سلامتی پانے والے ہو جاؤ، اللہ کی سلامتی تم پر ہو۔ تم بیمار ہو تو اللہ تم کو شفا دے، یعنی سلامتی دے۔ تم قرض دار ہو، اللہ تم پر سلامتی دے، تمہارا قرض کی ادائیگی، تمہارے قرض کی ادائیگی کے فیصلے خدا کر دے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس
اس نے سلام کیا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10۔ دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30۔ صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 یعنی 10 نیکی ہے جس نے السلام علیکم کہا، دوسرے کے لیے 20 یعنی 20 نیکی ہے جس نے ورحمۃ اللہ کی زیادتی کی، تیسرے کے 30 یعنی 30 نیکی ہے جس نے ساتھ میں ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ ملا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تم اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سایہ فقط رہے، ہمیشہ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہو، تمہارے رزق میں برکتیں، تمہاری اولاد میں برکتیں، بس برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ یہ بہترین دعا ہے اور جامع معنی دعا ہے، اس سے آج مسلمان معاشرے کے اندر سے ختم ہو رہا۔ اب سوار پیدل کو سلام کرے، اس سے بھی فوائد ہیں۔ تو سوار ہوگا اس کے اندر ایک بڑا من ہوگا، میں سوار ہوں۔ سوار کون ہوتا ہے؟ مال و دولت والا اکثر ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہو، بڑی گاڑیوں کے اندر جا رہا ہو یا بائک پہ جا رہا ہو۔ اس زمانے میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اگر وہ پیدل کو سلام کرے گا یا اپنے نچلے طبقے والے کو سلام کرے گا اور سلام میں پہل کرنا چاہیے تو پہل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل سے تکبر نکال دے گا۔ میں اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا، استاد تفسیر اور حدیث ہے، لیکن طلبہ سلام کریں اس سے پہلے وہ سلام کر دیتے ہیں۔ جامعہ تعلیم الدین تابعین کے استاد نے انتقال کر گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ایک مرتبہ طلبہ ہوتے ہیں، چھپ گئے کہ ہمیشہ استاد محترم سلام کرتے ہیں، آج ہم استاد کو نہ دیکھے، اس طرح چھپ جاتے ہیں کہ استاد ہم کو نہ دیکھے، جیسے استاد قریب آ جائیں کہ ہم سلام کر دیں گے، آج ہم پہل کریں گے، سلام سے پہل کرنے کے لیے چھپ گئے۔ جیسے استاد آئے وہ نکلے اور فوراً سلام کر دیا، استاد نے جواب دیا اور چلے گئے۔ اور ہمیشہ مدرسے میں کہتے رہتے تھے آج ہم نے استاد کو سلام میں پہل کر دی، آج ہم وہ ہے جس نے استاد کے سلام میں پہل کر دی۔ یعنی وہ کسی کو موقع ہی نہ دیتے تھے کہ کوئی مجھ سے پہلے سلام کرے، ایسی تواضع تھی۔ بڑے استاد لیکن اپنے آپ کو جھکایا تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بڑا بنا دیا۔ جو جتنا اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ یہ جو دعا ہے کسی اور قوم کے اندر ہمیں نہیں ملے گی کہ اتنی جامع معنی دعا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ سلام کو خوب پھیلائے، جتنا سلام معاشرے کے اندر عام ہوگا آپس کی نفرتیں اتنی ہی مٹے گی، دلی نفرتیں مٹے گی، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی۔ اگر کسی شخص سے کوئی انبن کبھی ہو گئی ہو، کبھی کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہو، کچھ جھگڑے ہو گئے ہو، تو تجربہ کہتا ہے کہ اگر وہ شخص اس سے ہمیشہ سلام کرتا رہے گا اور دل سے سلام کرے گا، صرف بس نہیں چلتے تھے السلام علیکم جس پر ہماری عادت ہے، پورا سلام دل سے سلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آج نہیں تو کل آپس کے دل واپس مل جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائے گی اور محبتیں پیدا ہو جائے۔ سلام جو ہمارے معاشرے سے
بس سمجھو ختم ہی ہو چکا ہے. ہمیں دوبارہ سلام کرنا چاہیے اور سلام کو پھیلانا چاہیے. صحابہ کرام کی یہ حالت تھی. جب دو صحابی رضی اللہ عنہما راستے سے چلتے تھے، ایک درخت بڑا راستے میں آ گیا. درخت کو عبور کرتے تھے اور واپس جب ملتے تھے دوبارہ سلام کرتے تھے. صحابہ کرام کی یہ حالت تھی. آج ہم گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام نہیں کرتے. کہتے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے وقت جہرن سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اس گھر کو سلامتی نازل فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں، برکت نازل فرماتے ہیں، اور اس گھر کی آفتوں مصیبتوں سے، بری آفتوں سے، بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں. دوسرا حق ہے عیادت المریض. مریض کی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، اس کی خبر گیری کرنا، یہ بھی آپس میں محبتوں کو ملانے والا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے والا ہے. کوئی شخص بیمار ہو گیا، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے محلے والا ہے، ہماری بستی میں رہنے والا ہے، ہمارے ساتھ اسکول کے اندر ہے، مدرسے کے اندر ہے، کلاس کے اندر ہے، ہماری درسگاہ کے اندر ہے، یا پھر ہمارے مسجد کا مقتدی ہے، بس ہم دیکھتے رہتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا. مسلمان کا حق یہ ہے جائے اور اس کی خبر گیری کرے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے ہے، صحت بھی اللہ کی جانب سے ہے. حوصلہ بڑھانے والے اس کو کلمات کہیں کہ انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا، بس آپ تو بڑے صحت مند معلوم ہوتے ہیں، انشاءاللہ جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بس اس کو حوصلہ دے، اس کی بیمار پرسی کرے. اور اس کے بھی بڑے آداب علماء کرام نے لکھے ہیں کہ ضرورت کے بقدر ہی اس کے پاس بیٹھا جائے. وہ بیمار ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاجت، جس کی حاجت ہو، قضاء حاجت کے لیے جانا ہو، اور آپ بیٹھ کے اتنا لمبا بیٹھ لیں کہ بس اس کو تو آپ کے بیٹھنے سے اطمینان اور راحت محسوس ہونے کے بجائے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہو، بس اتنا بھی نہ بیٹھے، مختصر بیٹھے اور اس کی عیادت کر کے چلے آئے. حوصلہ افزائی والے الفاظ کہیں اور اس کو دعا دیں اللہ آپ کو جلد شفا عطا فرمائے. ہاں کوئی ایسا قریبی شخص ہو، بھائی ہو، دوست ہو یا شاگرد ہو کہ اس کے بیٹھنے سے وہ مریض کو راحت ملتی ہو تو زیادہ سے زیادہ میرے پاس بیٹھے، اس کے بیٹھنے سے راحت محسوس ہوتی ہو تو کوئی حرج نہیں. تو اس کے برعکس ہو تو کم سے کم وقت میں مریض کی عیادت کر کے چلے آئے اور اس کو ایسے الفاظ نہ کہیں کہ حوصلہ شکنی ہو، جیسے کہ فلاں کی اس بیماری میں تھا وہ تو مر گیا ہفتے کے اندر، اس کے پہلے بھی وہ بیماری میں تھا وہ تو بیماری سے صحیح نہیں ہو رہا. یہ ایسے الفاظ ہیں جو اس کے حوصلے کو پست کر دینے والے ہیں. ایسے الفاظ ہرگز نہ کہیں، حوصلہ بڑھانے والے الفاظ ہوں. تو ہمیں چاہیے سلام کو خوب پھیلائیں، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. پھر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے تعلق والے کے اندر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کے لیے خصوصی دعائیں کرے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے بھی دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے اور آپس کی دشمنی کو، آپس کی عداوتیں کو، آپس کی رنجشوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ختم کر دیتا ہے. رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلنا یہ سب فرض کفایہ ہے. لوگ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، اور کوئی آدمی کچھ آدمی ادا کر لیں گے ہمارے ذمے سے ثابت ہو جائے گا. فرض کفایہ ضرور ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر مسلمانوں کے حقوق اس میں حق بھی ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. ہم مشرع عذر ہو، کہیں اور کچھ
ضروری کام ہو اور شریک نہ ہو سکا تو اور بات ہے، ورنہ ہمیں بنا وجہ جنازے کی شرکت میں سے نہ رکنا چاہیے، ضرور جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ہمارا بھائی تو ایمان کے ساتھ چلا گیا، ہمارا بھائی تو مسلمان ہونے کی حالت میں چلا گیا، نہ جانے ہماری موت بھی اسلام اور مسلمان ہونے کی حالت میں آئے یا نہ آئے۔ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، جنازے کو آگے رکھنا چاہیے۔ اس سے بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات کریں گے، لیکن ابھی ہم کو چاہیے کہ ہمارا کوئی بھائی بستی والا، محلے والا، قصبے والا، اس کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے، اس کی آخری منزل یعنی قبر تک پہنچانا ہے، تاکہ ہمارے بھی آخرت کی یاد تازہ ہو جائے اور ہمیں ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہو جائے۔ اگر ہم جنازے میں شریک ہوں گے دوسرے کے، اللہ تبارک و تعالی ہم جب مریں گے، ہمارا جب انتقال ہوگا تو ہمارے جنازے میں لوگ شریک ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کے آپس میں میل جول اور آپس میں محبت یکجہت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا۔ کوئی مسلمان بھائی ہم کو دعوت دے تو بلا وجہ اس کی دعوت کو رد نہ کر دے، قبول کرے۔ دعوت میں چاہے معمولی سی غذا ہو، معمولی سی کھانا رکھا ہو، ہمارا حال یہ ہو گیا کاش کہ امیر دعوت دے جلدی سے چلے جائیں گے، کوئی غریب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، بلکہ معذرت کر دے ہماری مشغولی ہے، ہمارا کام ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دعوتیں آپس میں محبت پیدا کرنے والی چیز ہیں۔ خود بھی دعوت دو ہمارے دوستوں کو، ہمارے تعلق والے کو وقتاً فوقتاً، چاہے ہم اس کے سامنے ہمارے پاس جتنی استطاعت اس کے مطابق ہی اس کی مہمانی کرے، لیکن یہ آپس میں محبت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ بلا وجہ کسی کی دعوت کو رد نہ کر دے۔ دعوت ولیمہ ہو چلے جائیے بلا وجہ۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت تقریباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سمندری سفر کے اندر جا رہے تھے تو کشتی آپس میں مل گئی، ان کی کشتی اور دوسرے ایک صحابی والا نام کے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، وہ آ گئے، دعوت قبول کی اور کہا میرا نفل روزہ تھا، لیکن میں نے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جب کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو رد نہ کرنا چاہیے۔ میں اس روزے کو توڑتا ہوں، دعوت میں شریک ہوتا ہوں، دعوت میں شریک ہو گئے۔ آخری 5 وقت ہیں، ہمیں چاہے کہ ہم کو چھینک آئے الحمدللہ کہیں، یہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہ جو چھینک آتی ہے بھی اللہ کے نعمت ہے۔ آدمی چھینکا، الحمدللہ کہا، اللہ کی تعریف بیان کی۔ جب کسی نے مسلمان نے اس کو سن لیا، اس پر اس کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اور اس کے جواب میں الحمدللہ کی دے، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ جب چھینکنے والا جواب الحمدللہ سنے، اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو دوبارہ دعا لے رحمۃ اللہ کہے کہ اللہ تم کو ہدایت دے۔ یہ ایسی چیز ہے جو معاشرے کے اندر محبتوں کو بڑھاتی ہے، آپس کی رنجشوں کو ختم کرتی ہے، عداوتوں کو مٹاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اندر سے چیزیں ختم ہو رہی ہیں، یہ ایسی معمولی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے فوائد بہت بڑھ کر ہیں اور بہت بڑے بڑے فائدے اس کے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب باتوں پر عمل کریں۔ یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر کی رنجشیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، عداوتیں ختم ہو جائے گی، آپس میں دل مل جائیں گے اور محبتیں پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے سلام کو پھیلانا، رد السلام، سلام کو پھیلانا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا،
14 دعوت کو قبول کرنا اور چھیڑنے والے کا جواب دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔